اگر بڑی صاحب یہ جو پاک فوج میں تبادلے روٹین میٹر ہے، ظاہر ہے یعنی کام تو چلتا رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اکتوبر میں عموماً ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی رہتی ہیں، اس میں کوئی قابل حیرت بات نہیں ہے۔ آرمی چیف کا یہ اختیار ہے کہ مختلف پوسٹنگیں کرتے رہیں، عموماً مارچ اور یہ اکتوبر میں ہوتی ہیں، اور اس مہینے کچھ مزید بھی پروموشن ہوگی۔ لیکن آج کی اس پہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ 3 دن پہلے جو تبدیل ہوئے محترم جنرل فیض صاحب، جن کی ایک بڑی قربانی ہے، ایک انہوں نے بڑا ٹف ٹائم نکالا ہے، ان پر سوشل میڈیا پہ اٹیک کیا جاتا ہے ایک سازش کے ذریعے۔ ایک سازش کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے کہ مختلف خبریں چل رہی تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مریم نواز صاحبہ ایک مردہ گھوڑے کو ہائی کورٹ میں پیش کرتی ہیں شوکت عزیز کے ساتھ منسوب کر کے کہ اس آدمی نے میری حکومت گرائی، یہ وہ۔ ان کے دباؤ ڈالنے کا مقصد تھا کہ فیض حمید کو کوئی بہتر پوسٹنگ نہ ملے۔ ہم یہ کیونکہ اطلاعات کے مطابق، خبروں کے مطابق نواز شریف فیملی نے پریشر ڈالا ہے، مفاہمت سے کچھ نہیں مل رہا، پریشر سے اتنا ڈراؤ کہ یہ ہم سے بات کرنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن کوشش ان کی ناکام ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے افغانستان سے امریکن فوج کے انخلاء کے بعد پشاور بہت اہم ہو گیا تھا۔ بٹی صاحب اس کور میں بہت زیادہ مصروفیت رہتی ہے۔ یہ تو آپ یعنی یہ سب سے آپریٹو کور ہی کہہ لیں اس کو تو۔ سب سے یہ ہے کہ دوسروں کو تو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے نا، ادھر ہر وقت ردود الفساد یہ وہ۔ تو اب ہمارے ساتھ ہیں جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ، اگر ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر تھینک یو فار یور ٹائم جنرل صاحب۔ کچھ تو معاملات روٹین کے ہوتے ہیں، مگر کچھ ہماری سیاست بھی اس نہج پہ چل نکلی ہے کہ ہر چیز کو پہ ہم ایسے کمنٹ کرتے ہیں جو پہلے روایت نہیں تھی۔ ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ روٹین میٹر ہے، اور اس کے علاوہ جو پولیٹیکل حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اس کو آپ جنرل صاحب کیسے دیکھتے ہیں اور ان کی کیا کوئی امپلیکیشنز ہوں گی جنرل صاحب؟ دیکھیے، ایک چیز تو بڑی واضح ہمیں ہونی چاہیے کہ جو بھی پالیسیز بنتی ہیں فوج کے اندر، خاص طور پہ فوج کے لحاظ سے، تو وہ تو چیف آرمی اسٹاف ان پالیسیز کو وضع کرتے ہیں اور اپنے کور کمانڈرز اور جو پرسنل اسٹاف آفیسرز ہیں ان کی مدد سے، اور جو باقی جو آفیسرز ہیں ان کے بعد ان پالیسیز کو لے کے وہ آگے چلتے ہیں۔ اور اسی طرح ڈی آئی ایس آئی کی ہم جب بات کرتے ہیں، ڈی آئی ایس آئی کا تقرر ضرور فوج سے کیا جاتا ہے، لیکن ڈی آئی ایس آئی کو انڈیپینڈنٹ آپریٹر نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جوائن کر سکیں۔ وہ بھی حکومت کے ساتھ مشورہ کر کے وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر تیار نہیں ہوتے۔ آ کے ان کو ایک پالیسی دے دی جاتی ہے، ہر جو مختلف مسائل ہیں جو آئی ایس آئی جس میں انوالوڈ ہے، اور پھر ان پالیسیز کو آگے لے کے چلنا ان ڈی ایس آئی کی صلاحیت پہ ہوتا ہے، کیسے وہ لے کے چلتے ہیں آگے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی ان میں سے ایک تو انڈیپینڈنٹ آپریٹر نہیں ہوتا، نمبر 1۔ نمبر 2، پالیسی وضع کرنے والا ڈی آئی ایس آئی نہیں، حکومت ہے، اس کے بعد چیف آرمی اسٹاف کی مدد سے، دوسری چیز کی مدد سے یہ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ بدقسمتی سے پاکستان میں ایک روایت بن گئی ہے کہ ہم انڈیویجولز کو لے کے چل رہے ہیں کہ اگر جنرل فیض تھے انہوں نے یہ کام کر دیا، اس کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا، اور اگر نئے چیف آئیں گے، ایسے ایک نئے چیف آئیں گے تو اس سے یہ ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پالیسیز وضع ہیں، چل رہی ہیں، چلتی رہیں گی، یہ معمول کی پوسٹنگز ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب آپ کے پول آف پلیئرز آپ کے پاس موجود ہوتا ہے اور اس کو آگے کھلانے کے لیے جو ٹیم کیپٹن ہے وہ اپنی مرضی سے جس کو سمجھتا ہے وہ کس سلاٹ میں بہتر کھیل سکتا ہے اس کو وہاں پہ کھلاتے ہیں۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس لیول پر پہنچنے کے بعد، لیفٹنٹ جنرل کے لیول پر پہنچنے کے بعد، کچھ آفیسرز کی ایک خاص فیلڈ میں ایکسپرٹیز ہو جاتی ہے، ان کو وہاں پہ ان کو استعمال بہتر سمجھا جاتا ہے۔ تو کوئی پوسٹ بھی نمبر 1 لیفٹنٹ جنرل کی غیر اہم نہیں ہے، ہر ایک کا کام ہے، بہت کام ہے اور امپورٹنٹ کام ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پالیسیز وضع کرنے والا ڈی آئی ایس آئی نہیں ہوگا، یا جو پشاور کے کمانڈر ہیں وہ نہیں ہوں گے، یا جو کراچی میں نئے چیف کور کمانڈر جا رہے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ وہ پالیسی وضع ایک اور طریقہ کار ہے، اس کا میں نے آپ کو بات۔ اچھا جنرل صاحب، میں گزارش کروں، یہ تو یقیناً معمول ہے، کبھی کبھار اس طرح ٹرانسفر ہوتی تھی، میڈیا میں ڈسکشن بھی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن قبل محترمہ مریم نواز صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتی ہیں، اور آج بھی جو انہوں نے گفتگو کی اسے بیان کرنا شاید مناسب نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مریم نواز کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ وہ کس کو ان کا نام لے کے انہوں نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں جتنی کہ شاید مناسب نہیں ہوتی، تو کیا ان کا مقصد اداروں کو ڈرانا ہے یا کوئی اور اسٹریٹجی ہو سکتی ہے اس کے پس پردہ؟
देखिए, आपके पास जब आप सियासी मैदान में खेल रहे हैं तो सियासी इश्यूज को आप ऐसे फील्ड में लेके आ जाते हैं जिसमें ना तो आपको समझ है ना ही उसके बारे में को आप जानते हैं, तो फिर वो वाज़ेह है कि वो तमाम मामला को गठबंध कर रहे हैं। इशू क्या है? इशू ये है कि खानदान को किसी एक वजह से हुकूमत अपना सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। अब ये समझते हैं कि वो जो था ये किसी साजिश थी, ने उसको साजिश। आप ये बताइए कि आप छोड़ दीजिए, जनरल फैज को छोड़ दीजिए, आप खुद आके अगर आप बयान दे दें कि भाई ये जो हमारे ज़राए हैं ये हैं, वो ज़राए तो देने को तैयार नहीं है, जो बयान दे रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, तो फिर ये सिर्फ ये अपने ऊपर से जो गर्द पड़ी हुई है सब जराइम की, और जिस वजह से अब ये शायद इनको ये जरूरत हो गई है कि हमारे चूँकि अदलिया का निज़ाम ही ऐसा है, इन मोहतरमा को उन्होंने एक पता नहीं किस वजह से बेल दी हुई है, तो अब उसमें जब ये स्पेस ऐसी मिलती है तो अपने आप को अग्रेसिवली पोस्टरिंग करने के लिए ऐसी बात की जाती है। वरना अगर इनको है जनरल फैज ज़मीर से तो ये आके खुद सामने आके बयान दे कि जी हमने ये पनामा लीक्स में जो भी किया था, जो भी हमारे खिलाफ जो भी केस चल रहे थे, इधर तो एक तो शौकत अजीज ही साहब की क्या नाम, शौकत सिद्दीकी साहब को खुद उन्होंने जुडिशल कमीशन में गए तो वो मुतमिन नहीं कर सके। उन्होंने कहा जी आप सिर्फ इल्जामत लगा रहे हैं, आपके पास सबूत कोई नहीं है। अगर जहां प्रॉपर फोरम था वहां नहीं सुनी गई तो क्या मरियम साहिबा सिर्फ अपना कद बड़ा करने के लिए फैज हमीद पर इल्जामत लगाने की कोशिश कर रही हैं? जी, अपना कद तो क्या बड़ा होना है, कोशिश उनकी यही है क्या है दुनिया को, पाकिस्तान में खास तौर पर हमारी जो अवाम है, सादा लोग, वो नारों के पीछे चल पड़ते हैं कि जी हम हैं एक बड़ी क्या कहते हैं रेजिस्टेंस कर रहे हैं, जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तगदाव कर रहे हैं। तो ये एक खास पोस्टिंग वो कर रहे हैं, उनके वालिद साहब भी ये बात करते रहते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये पोस्टिंग इनकी या तो हो ना मुसलसल हो, इसमें इनकी सियासत में इनके बाकी जो किरदार है, सियासी किरदार, उसमें वो भी नहीं है। तो ये बातचीत ऐसे अपने आप को किसी एक जगह पे प्लेस करके अपने आप को एक बहुत ज़्यादा एक इनकलाबी के तौर पे पेश करने की कोशिश कर रही हैं। वो मेरा ख्याल है कि हमारे अवाम शायद दुनिया समझती है इस चीज़ को कि ये सब कुछ मैं बयानबाजी की हद तक कैसे। अच्छा जल साहब, अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि ये जो पेशावर कोर है, अब उसकी एक पहले तो हम इधर कोयटा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी कि वो, मगर यहाँ ये भी अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी अफगानिस्तान में तब्दीलियों की वजह से, और वहाँ पे खासा एक ऑपरेशनल सिलसिला चलता रहता है। तो इस पोस्टिंग को आप कैसे देखते हैं, कितनी अहम है? ये बहुत अहम है। पेशावर के कोर में ना सिर्फ ये कि उनकी अपनी कोर इन्वॉल्व है, बल्कि बाकी पाकिस्तान से भी फौज को वहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ ऑपरेशन वहाँ पे चलते रहते हैं, इसलिए ये ऑपरेशनल फील्ड में ज़्यादा एक्टिव है ये कोर। और अब चूँकि अफगानिस्तान से मामलात एक ख़ास जगह पे चल रहे हैं, तो वेस्टर्न बॉर्डर जो आप देख लेंगे, यहाँ पे हिटअप भी है, यहाँ मसाइल चलते रहते हैं। तो जनरल फैज साहब एक बड़ी अहम जगह से दूसरी अहम जगह पर जा रहे हैं। जिम्मेदारियाँ तो कम नहीं होती, बदल जाती हैं, और यहाँ पे शायद मेरा ख्याल है कि उनको और ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम उनको दिए जाएंगे, वो करेंगे इंशाल्लाह। जनरल साहब, मैं आपके एक्सपीरियंस से चाह रहा हूँ कि मीडिया के लिए कोई रहनुमाई मिल जाए, क्योंकि मीडिया में मैं 10-15 साल से देखता हूँ पाक फ़ौज के हवाले से DGIS से बड़े डिस्कस होते हैं, उनका नाम सबको पता होता है, उनके करैक्टर पे बातें होती हैं। पाकिस्तान फ़ौज में तो लेफ्टिनेंट जनरल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये मीडिया की मतलब रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है कि ये वाकई DGIS से इतने अहम होते हैं कि मीडिया में बहुत ज़्यादा उनको टाइम मिलता है। इस पर आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि इनको डिस्कस होना ही नहीं चाहिए, मीडिया में तो ये बात होनी चाहिए ही नहीं है। कौन DSI है, क्या कर रहा है, क्या उसकी जिम्मेदारियाँ हैं, वो एक ख़ास मखसूस हालात में जो पॉलिसीज़ बनती हैं उनको आगे लेके चलना है, इम्प्लीमेंट करने का काम होता है। लेकिन बदकिस्मती से चूँकि पाकिस्तान में गुज़श्ता कई सालों से आप देख रहे हैं कि एक ख़ास तरीके से पाकिस्तान के हालात हैं, मखसूस हालात में DSI ज़्यादा नुमायाँ हो जाते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इनको किसी तरीके से फील्ड में मीडिया में ख़ास तौर पर इनके बारे में बहस करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब। भट्टी साहब, तो उन्होंने ये जो बात आप कर रहे थे कि एक ख़ास
جو ایک اہمیت بڑھ گئی ہے اس وقت جو پشاور کی کور ہے وہ اس میں اور بھی فوج اس میں انوالو ہوتی ہے. تو اس میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب جنرل صاحب کا اگر کیریئر دیکھیں کیونکہ یہ بڑے آج کل لائم لائٹ میں ہیں جنرل فیض حمید, تو اب یہ 1 سال بعد 4 سینئر ترین جرنیلوں میں ہوں گے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آرمی چیف میں نا ایک ہمیشہ ڈسپلن کے تحت پوسٹنگ کی جاتی ہے. جب بھی آرمی چیف کسی کی پوسٹنگ کرتے ہیں سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کر لیفٹیننٹ جنرل تک ان کی تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں, کس کس چیز میں اس کی ایکسپرٹی اور اس شخص کو کہاں کلانا چاہتا ہے. مصطفیٰ صاحب نے بھی وہی کہا تھا. انفیکٹ کچھ ذمہ دار حلقے کہتے ہیں کہ جب محترم قمر جاوید باجوہ صاحب اگلے سال ریٹائرڈ ہوں گے اکتوبر میں یا غالباً نومبر میں, تو جو چیف آرمی بنیں گے نا ان میں جو کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں ان میں جنرل فیض حمید صاحب کا غالباً 4تھا نمبر ہے. تو یہ کنسیڈر ہوں گے. اگر کور نہ کیا ہو, ہماری روایت یہ ہے کہ آرمی چیف بننے کے لیے کور کرنا بہت ضروری ہے. ماضی میں نہیں ہوا, صرف ایک وہ جنرل نواز شریف نے جن کو کیا تھا جن کور والوں کو, ادروائز پھر یہ کنسیڈر ایز اے جنرل بٹ کی بات کر رہے ہیں آرمی چیف ہوں گے. وہ کرنا تو آرمی چیف صاحب نے ریکمنڈیشن ہے یا پی ایم نے ہے, تو آئین اور قانون کے مطابق یہ کنسیڈر ہوں گے ان 5-4 ناموں میں جن کو آرمی چیف پاکستان کا یعنی اگلے سال 2022. بھائی صاحب ایک چھوٹی سی میں اس میں ایک ایڈیشن کر دوں کہ پاکستان کا جو قانون ہے آئین ہے اس کے تحت وزیر اعظم پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ٹاپ 10 ججز میں سے سوری جنرل ٹاپ 10 میں سے وہ جس کو مرضی آرمی چیف بنا سکتے ہیں. یہ لیگل ہے, چاہے وہ نمبر 10 پہ چلے جائیں چاہے وہ نمبر 1 پہ چلے جائیں. یہ آپ کا قانون اجازت یعنی آپ نے بڑا اچھی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کر لی. کچھ میں بتا دوں جو نئے آئے ہیں ISI کے چیف جناب لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب ہیں, ان کو نیا یہ جو ہے اس سے پہلے پنجاب ریجمنٹ کی لائٹ اینٹی ٹینک بٹالین میں انہوں نے کمیشن حاصل کیا تھا, اور انہوں نے کمبائنڈ آرم سینیٹر برطانیہ سے بھی گریجویشن کی ہے, اور ندیم انجم صاحب نے برطانیہ کے رائل کالج آف ڈیفینس اسٹڈیز سے بھی گریجویشن کی ہے. انہوں نے ایشیا پیسیفک سینٹر فار سیکورٹی اور اسٹڈیز جو ہے ہونولولو سے بھی ڈگری حاصل کی ہے, اور کنگز کالج میں بھی بہت ان کی ایک بھٹی صاحب ایک لانگ ان کی خدمات ہیں. اور یہ ہے مگر یہ جو بھٹی صاحب اور اہم کرتے, لیکن بھٹی صاحب ایک اور جو بات ہے, ایک خاص پس منظر ہے, اور پس منظر یہ ہے کہ ISI بہرحال کوئی ایک اس کا بڑا پریمیئر رول رہا ہے یہاں پہ کولڈ وار میں بھی, افغان وار میں بھی. تو ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ وہ یہاں ان کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, یا ہم اپنی پولیٹیکل فیلنگز کی وجہ سے بلا وجہ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. دیکھیں ایک طرف آپ کے بھارت ہے جو دہشت گردی سے باز نہیں آتا, کوئی موقع جانے نہیں دیتا. پچھلے 40 سال سے تو افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے, بلوچستان میں یہ جو کرا رہے ہیں. تو پاکستان کی ISI کو اسی لیے دنیا کی نمبر 1 ISI کہتے ہیں, کیونکہ ان کا کام ہی ہوتا ہے بیرونی اور اندرونی سازشوں پہ نظر رکھنا. اگر کسی کو اور کوئی شکایت ہے تو میرا خیال ہے کہ اس لیے یہ اب ڈسکشن ہونے لگ پڑا ہے. انہیں ٹی وی پہ تو نہیں آنا چاہیے, ان کا رول بڑھتا جا رہا ہے. کسی بھی ملک میں کیا را کا موساد کا ان کی اپنی انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ نہیں ہے؟ اس حالات میں آپ نے چلنا ہے. موجودہ کے بارے میں تو کہ اچھا, لیکن میرا خیال ہے فیض حمید صاحب کو بھی جب لگایا گیا تھا تو ان کی ایکسپرٹی کی وجہ سے ہی لگایا گیا تھا. ادھر یہ تو نہیں ہوتا کہ نواز شریف صاحب کا صاحبزادہ اور یہی وزیر ہوگا یا وزیر اعظم ہوگا, بلاول صاحب کا ہے یا عمران خان کا ہے, یا خاندان کے اندر سے رکھنا ہے. جو بھی ہوگا آئے گا لیفٹیننٹ جنرل ہی. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نیچے سے اٹھا کے لگا دیں, یہ ناممکن ہے. آرمی ایک ڈسپلن فورس ہے, ورنہ ادھر اس طرح من مانیے چلے نا جس طرح سیاست میں ہے, تو وہ تو بندہ کہ جی میرا پتر چیف آرمی بنا دو. تو ان کی اس لیے اہمیت ہوتی جا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا دشمن ملک مکار بھارت ہے, وہ پاکستان میں دہشت گردی سے باز نہیں آتا. ہمیں ایسی سیٹوں پر بڑے کمپیٹنٹ, قابل اور ایکسپیرینس لوگ چاہے ہوتے ہیں. دوسری طرف مقبوضہ کشمیر ہے. تو میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ کو جو انہوں نے الزام لگائے ہیں کل بھی اور آج بھی, ملک صاحب میں آپ کو خبر دینے لگا جی پلیز, انہیں یہ 2000% یقین تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب یہاں سے ٹرانسفر ہو رہے. اچھا, ان کے پاس یہ انفارمیشن تھی؟ مجھے 3 دن پہلے ایک نون لیگ نے کہا, میں نے کہا یار میں نے بھی سنا ہے یہ تو روٹین کے تبادلے اور اکتوبر میں عموماً ہوتے ہیں, لیکن یہ 10 تک ہوں گے. اس نے کہا نہیں 6 کو ہوگا. میں کل اسلام آباد تھا, کل بھی میں نے 2-3 صاحب علم لوگوں سے کہا, وہ کنفرم نہیں تھے, لیکن نون لیگ کے کچھ لوگ کنفرم تھے کہ 6 تاریخ کو
بڑی صاحب ایک عجیب سا سوال آ رہا ہے میرے ذہن پہ، آپ کی خبر کیونکہ بڑی ایکوریٹ نکل رہی ہے اس سے میرے، تو یہ جو انہوں نے کل پرسوں جو درخواست دی ہے سپریم کورٹ میں، یہ پھر اس کا مطلب ہے اس انفارمیشن کے ساتھ دی ہے؟ میری یہ رائے ہے، یہ تو بڑی رائے ہے، آپ نے دیکھا ہوگا میں وہی سوال کر رہا ہوں، نہ صرف پاکستان کا سوشل میڈیا شور ہے بلکہ بھارت میں بھی اسی پوسٹنگ کو زیادہ ڈسکس کیا ایک بات اور ہے، تمہارا کیا حصہ چل رہا تھا؟ بٹی صاحب ایک بات میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا، سپریم یہ کورٹ جو میں پوسٹنگ ہے یہ اگر انڈیویجولی ہم دیکھیں تو جنرل فیاض حمید صاحب کے کریئر کے لیے بڑی امپورٹنٹ تھی، کیونکہ آپ کی خبر جو ابھی آپ نے دی ہے کہ یہ کور کے بعد ہی کنونشن یہ ہے کہ آپ ٹاپ سلاٹ کے لیے کنسیڈرڈ ہوتے ہیں، تو یہ بات تو پہلے بھی ہو رہی تھی۔ گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھیں 5 6 یا 7 جو سینئر موسٹ سب ایک سے ایک بہتر ہوتے ہیں، جنرل لیفٹیننٹ جنرل جو ٹاپ کنسیڈر کیے جاتے ہیں آرمی چیف کے لیے ایک سے ایک بہتر ہوتا ہے، یہ نہ کہ خدا نہ خواستہ تیسرا کر دیا تو 2 ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس ریکوائرمنٹ پہ آرمی چیف کے لیے جنرل فیض حمید صاحب کی کور کرنا ان ایوری کنڈیشن تھی۔ یہ آرمی کے صاحب علم لوگ زیادہ کہتے ہیں کور نہ کرنے کے بغیر آج تک کسی کو چیف نہیں بنایا گیا، روایت روایت تو یہی ہے، لیکن